میں گزارش کروں گا ہوپ کے چیف آرگنائزر حاجی ثناء اللہ صاحب سے وہ تشریف لائیں اور مائک پر گفتگو فرمائیں۔ میں تمام آرگنائزرز کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے جس میں عام حاجی، عمرہ زائر، حج گروپ آرگنائزر اور عمرہ آپریٹر آج الحمدللہ سارے ایک چھت تلے موجود ہیں۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں ریپرزینٹ کرتا ہوں حج آرگنائزر ایسوسیشن آف پاکستان، جو پاکستان میں پرائیویٹ حج اسکیم کی رجسٹر آرگنائزرز کی نمائندہ تنظیم ہے۔ آج جس بنیادی بات ابھی مجھ سے پہلے میرے دوست نے کی وہ ہے حجاج اور عمرہ زائرین کی ٹریننگ۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سعودی تعلیمات وہ کی رول پلے کرتے ہیں کسی بھی عمرہ زائرین کے لیے یا کسی بھی حجاج کے لیے۔ ہماری جو مملکہ ہے، مملکت السعودیہ العربیہ، ان کی وزارت حج اور اس کے جو اعلانات ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں 183 کنٹریز کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، جس میں سے عمرہ زائرین اور حجاج کرام آتے ہیں۔ ایک تو اس پالیسی پہ زور کرنے کی ضرورت ہے، ذہن لڑانے کی ضرورت ہے کہ یہ پالیسی صرف پاکستان کے لیے نہیں بنتی، یہ پورے عالم کے لیے بنتی ہے۔ تو وہ اپنی ترتیب سے چلتے ہیں، ہم اسے اپنی ترتیب سے چلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ خدا را ایک ریکویسٹ ہے میری اس فورم سے، چونکہ حجاج کی ٹریننگ کا سیشن چل رہا ہے تو اس لیے سب سے پہلے سعودی تعلیمات ہمارے نظر میں ہونی چاہیے، جس کی بنیاد پہ حج، جس کی بنیاد پہ عمرہ ادا ہوتا ہے۔ یہ انتظامی امور کے بارے میں بھی ہے، یہ اخلاقی امور کے بارے میں بھی ہے، یہ مذہبی امور کے بارے میں بھی ہے۔ ہم اس ریسٹرکشن کو اگر فالو کریں گے تو پاکستان کے حاجی اور عمرہ زائرین کی سبکی نہیں ہوگی۔ ایک انتہائی اہم بات جو اس فورم کے ذریعے آپ لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں، سعودی تعلیمات میں بیگنگ پہ جو ایشو آ گیا بیگنگ کا، بار بار ان کا میڈیا ایک چیز چلا رہا ہے کہ خدا کے لیے عمرہ ادا کریں واپس جائیں، اور یہ ایشو ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو میرے جو ٹور آپریٹر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ حج کے ہیں چاہے وہ عمرہ کے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے کسی سے بھی پاسپورٹ سے لینے سے پہلے اسے سعودی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے۔ یہ وہ تعلیمات ہے، اگر آج ہم اس کی ٹریننگ کریں گے تو ہی ول فیس نو ایشو۔ اگر ہم اس کی ٹریننگ نہیں کر پاتے، یہاں سے ہر کوئی اس کو گلے ملتا ہے، لے کے جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، اس کو جناب بڑے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے، لیکن وہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کیا ہے، کیسے وہ حرم پہنچے گا، کیسے سعودی تعلیمات کے مطابق، نسخ کے مطابق اس کا ویزا نکلے گا، کیسے اس ترتیب پہ مدینہ منورہ اس نے جانا ہے، اور نسخ کے ذریعے ہی ریاض الجنہ کی زیارت ایک مرتبہ آپ کو ملتی ہے۔ اگر اس کی آگاہی نہیں ہوگی، اس کی بیسک نہیں ہوگی، تو ہمارا حاجی وہاں پریشان ہوگا، ہمارا عمرہ زائرین وہاں پریشان ہوگا۔ میں اپنے ہوپ کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں کہ ایک ایسا جائنٹ پلیٹ فارم بن گیا ہے جس کی وجہ سے حجاج کی اور عمرہ زائرین کی تربیت ہو سکتی ہے۔ دوسری ایک چیز آپ کی بھی نوٹس میں ہونی چاہیے، سعودی وزارت حج اینڈ عمرہ نے اپنا ویزا جو ہے 3 منتھ سے، وہ اپنا 1 مہینے سے 3 منتھ پہ لے گئے۔ اس کا مین مقصد ٹورزم کو بڑھانا ہے۔ اب عمرہ زائرین کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ دوسرے شہروں میں نہیں جا سکتے، تعلیمات کے مطابق وہ دوسرے شہروں کا سفر کر سکتے ہیں تاکہ ٹورزم کو فروغ ملے۔ جتنی زیارات کی پرانی جگہ تھی جو بند تھی، الحمدللہ اس نئے ویژن 2030 کے مطابق، ویژن 2030 کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس چیزوں کو کھولنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بڑی خوشائند بات ہے، الحمدللہ ہم سعودیہ کی ان اقدامات کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اہم چیز یہ ہے کہ چاہے کوئی پرائیویٹ حج اسکیم کے ذریعے جائے، چاہے کوئی گورنمنٹ حج اسکیم کے ذریعے جائے، ٹور آپریٹر کے ذریعے جائے، اللہ پاک اسے اس گھر پہ بلا لے، اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار نصیب کرے، اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ میں ہر اس ٹریننگ کا حصہ اپنی آرگنائزیشن کو سمجھتا ہوں
جو حاجی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہیں. اس کے لیے ہم مشکور ہیں بینک البرکہ کے. بینک البرکہ نے اس سال پاکستانی حجاج کرام کے لیے ایک انیشیٹو لیا ہے جو قابل قدر ہے. آج وہ آپ کو اگر اس منظر میں نظر آ رہا ہے تو ان کا وہ ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے جو اسلامک بینکنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں فائننس کرنے کی کوشش کی ہے. جن لوگوں کے نوٹس میں نہیں ہے، سعودی تعلیمات کے مطابق اس سال ہر ایچ جی او کو، ہر گروپ آرگنائزر کو زون لینے میں تکلیف تھی، ایڈوانس پیمنٹ تھی وہاں. الحمدللہ بینک البرکہ نے اس چیز میں بڑھ کے ہمیں سپورٹ کیا، ہمارے ایچ جی اوز کو فائننس کیا اور زون کی زمین خریدنے میں الحمدللہ ہمارے مددگار ثابت ہوئے. تو دیٹ از ویری اپریشیبل. میں چاہتا ہوں کہ اس کی تقلید کرتے ہوئے باقی بینک بھی سامنے آئیں. ملیشیا میں، انڈونیشیا میں ایک ماڈیول بنا ہوا ہے، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، اس کی جتنی سیونگز آتی ہیں اس میں جمع ہوتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس آدھے کے ساتھ گورنمنٹ آدھے ملا کے اس کو حج پہ بھیجتی ہے. تو ہمارے بینکر بھی ایسا کر سکتے ہیں. میں فرسٹ اسٹیپ لینے پہ البرکہ کا انتہائی مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باقی بینک بھی آگے آئیں گے. میں السلام علیکم کو یہ اچھا پروگرام ارینج کرنے پہ اور ٹریننگ جوائن کرنے پہ ہوپ ان کا شکریہ ادا کرتی ہے، ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. جزاک اللہ خیر.